بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں حروف کی تعداد کے اعتبار سے: ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ ثلاث 3 کو کہتے ہیں اور اس میں یا نسبت کی لگا کر اسے ثلاثی پڑھا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے 3 حرف والا، جیسے زیدن۔ اور اربع 4 کو کہتے ہیں، اسے نسبتی نام جو ہے رباعی بنتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے 4 حرف والا، جیسے جعفرن۔ اس میں 4 حرف ہیں: جیم، عین، فا اور را۔ خمسن یا خمسۃن 5 کو کہتے ہیں، اس سے نسبتی نام خماسی بنتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے 5 حروف والا، جیسے سفرجلن۔ تو اس میں 5 حرف ہیں: سین، فا، را، جیم اور لام۔ آگے ہے فعل کی اقسام۔ حروف کی تعداد یعنی الفابیٹک حروف تہجی کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: ثلاثی اور رباعی۔ جو اسم ہے وہ خماسی ہوتا ہے، لیکن جو فعل ہے وہ خماسی نہیں ہوتا۔ تو ثلاثی کہتے ہیں 3 حرف والے کو، جیسے ضربہ، اور رباعی کہیں گے 4 حرف والے کو، جیسے دحرجا۔ پھر آگے ہے کہ عربی زبان کی پہچان کے لیے، حروف کی پہچان کے لیے عرب والوں نے ایک میزان، ایک پیمانہ، ایک ترازو، ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار قائم کیا ہوا ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو میزان بنایا ہے اسے میزان کلام عرب کہتے ہیں۔ تو میزان کلام عرب 3 حرف ہیں: فا، عین اور لام۔ ان کو اکٹھا کر کے پڑھیں تو فعلا بنتا ہے۔ تو اب کسی بھی حرف کے بارے میں آپ نے اس کی حروف اصلی کے بارے میں پہچان کرنی ہو تو اس کو آپ ان 3 حرفوں کے مقابلے میں لے آتے ہیں، ان کے مقابلے میں اس کے حروف لکھتے ہیں۔ تو جو اس میدان کے مقابلے میں آپ اسے لے آتے ہیں اور آپ پہچان کر لیتے ہیں کہ اس میں کتنے حروف اصلی ہیں اور کتنے حروف زائدہ ہیں، یہ ثلاثی ہے، رباعی ہے یا خماسی ہے۔ تو اس پیمانے کو، اس میزان کو استعمال کر کے آپ کو یہ پہچان ہوتی ہے۔ پھر حروف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: کچھ حروف اصلی ہوتے ہیں اور کچھ حروف زائدہ ہوتے ہیں۔ حروف اصلی جو کسی بھی فعل یا اسم کے مادہ پر مشتمل ہوتے ہیں اور وہ ایک مستقل معنی دینے میں معاونت کرتے ہیں، مستقل معنی کریٹ کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ حروف اصلی وہ ہوتا ہے کہ جو میزان کے جو حروف ہیں ان کے مقابلے میں آ جائے، یعنی فا، عین اور لام کے مقابلے میں جو حرف لکھا جائے گا اسے حروف اصلی کہیں گے۔ جیسے ضربہ، اس کا ہم نے موازنہ کیا فعلا کے ساتھ، تو فا کے مقابلے میں ضاد آئی، عین کے مقابلے میں را آئی اور لام کے مقابلے میں با آئی۔ تو ضربہ میں 3 حروف اصلی ہیں، یہ تینوں حروف فعلا کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ تو اس میں 3 حرف ہیں: ضاد، را اور با۔ اس کا وزن فا، عین اور لام۔ اس طرح آگے ہے ضاربن، اس کا وزن ہم نکالیں گے فاعلن۔ اس کو ہم نے وزن نکالا تو فا۔ اب اس میں 3 حرف ہیں: فا، عین اور لام۔ جو حروف ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں، فا، عین اور لام، انہیں ہم حروف اصلی کہیں گے۔ باقی جو حروف ہیں وہ باب کی علامت ہوگی، اس میں فاعل ہونے کی علامت ہوگی، مفعول ہونے کی علامت ہوگی، حروف اصلی انہیں نہیں کہیں گے۔ تو ضاربن میں ضاد، الف، را اور با 4 حروف ہیں،
اس کا وزن جو ہے اس میں بھی 4 حروف، تو فا کلمہ کے مقابلے میں فا لکھ دیں گے، عین کلمہ مقابلے میں عین لکھ دیں گے، اور لام کے مقابلے میں لام، اور جو علامت ہے اس کو وزن میں بھی ویسے ہی لکھیں گے، جو زائد حرف ہوگا وزن میں بھی وہ ویسے ہی استعمال ہوگا۔ اور حروف زائدہ وہ حروف ہوتے ہیں جو فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہ ہوں، جیسے ضاربن بر وزن فاعلن، تو اس میں ضاد الف را با، تو اس کا وزن ہے فا الف عین لام، تو جو الف ہے وہ نہ فا کے مقابلے میں ہے، نہ عین کے مقابلے میں ہے، اور نہ ہی لام کے متوازی مساوی آ رہا ہے، تو یہاں پہ الف جو ہے یہ زائدہ ہے، یہ حروف اصلی میں نہیں ہے۔ اس طرح اکرمہ بر وزن افعلا، اس کا وزن نکالا تو اس میں حروف جو ہیں وہ اصل ہیں حمزہ، کاف، را، میم، اور وزن نکلا حمزہ، فا، عین اور لام، تو حمزہ کے مقابلے میں آگے حمزہ وزن میں آ رہا ہے، اور فا، عین، لام کے مقابلے میں یہ 3 حرف آ رہے ہیں، تو حمزہ جو ہے یہاں پر زائدہ ہے۔ آگے ہے حروف اصلی کی تعداد۔ حروف اصلی کی تعداد کتنی ہوگی کسی بھی؟ تو حروف اصلی جو ثلاثی میں 3 ہوں گے، اور رباعی میں حروف اصلی 4 ہوں گے، اور خماسی میں حروف اصلی 5 ہوں گے۔ ثلاثی میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، فا، عین اور 1 لام، جیسے ضربہ بر وزن فعلا۔ جیسے ضربہ بر وزن فعلا۔ اور رباعی میں 4 حروف اصلی ہوتے ہیں، فا، عین اور 2 لام، جیسے دہرجہ بر وزن فعللا۔ اور خماسی میں 5 حروف اصلی ہوتے ہیں، فا، عین اور 3 لام، فا، عین اور 3 لام، جیسے جہ مارے شن بر وزن فعلال لن۔ تو یہ ہے آج کا سبق کہ ثلاثی، رباعی اور خماسی، پھر حروف اصلی اور زائدہ اور حروف اصلی کی تعداد۔ تو اس کو آپ دہرا لیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔